بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہوگا کہ میں پچھلے ہفتے لاہور کے دورے پہ تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دورہ بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی مبارک رہا، کیونکہ میں صرف ایک ہی ہستی سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ میرا مقصد صرف ایک ہستی سے ہی ملنا تھا، اور کافی عرصے سے بہت خواہش تھی کہ بس ان حضرت سے جو ہے ملاقات کی جائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ملاقات کرنے کی خواہش تھی، اور وہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں بسم اللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ لاہور پہنچایا، اور پھر دوبارہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اسلام آباد اپنے گھر تک پہنچایا۔ اللہ پاک کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ عزیز دوستو، بس کافی عرصے سے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشاورت تھی کہ بھائی مشورہ کر رہے تھے، کبھی وہ کہہ رہا تھا کہ چلتے ہیں ٹائم نکال کے، کبھی میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم نکال کے چلتے ہیں، اور پھر آخر کار اللہ پاک نے ہماری سن لی اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم یہاں سے نکلے ہیں، ساتھ دو بھائی اور تھے، ہم ٹوٹل 4 لوگ تھے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے اور ماشاءاللہ گاڑی میں گئے، ہم تلاوت بھی لگائی، تلاوت بھی اللہ پاک کلام کے ساتھ جو ہے اپنے سفر کی ابتدا کی، نعتیں بھی لگائی۔ بڑا خوشگوار جو ہے نا ماحول تھا، گپ شپ بھی لگتی رہی، نعتیں بھی چلتی رہیں، اور جہاں پہ تھکتے وہاں پر ایک بھائی پیچھے آگے دوسرا بھائی گاڑی ڈرائیو کرنے لگ جاتا، پھر دوسرا بھائی چلانے لگ جاتا گاڑی، جب وہ تھک جاتا تو تیسرا بھائی آ جاتا۔ اسی طرح سفر کرتے رہے، جہاں پہ کسی کا چائے پینے کا پروگرام بنا وہاں پہ چائے کے لیے گاڑی روک لی، جہاں پہ کسی کی کوئی اور حاجت آئی وہاں پہ گاڑی روک لی۔ تو بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان جاتا ہے، بسوں پہ جاتا ہے، دوسری ٹوٹو پہ جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ کہ وہ پھر اپنی مرضی سے ہی روکتے ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ ہماری اپنی گاڑی تھی، جہاں بھی کوئی اور بندہ بھی نہیں تھا، کوئی ڈرائیور بھی نہیں تھا، ہم سارے بھائی تھے، تو جہاں پر بھی گاڑی روکنا چاہیے ہم نے وہاں پر ہی گاڑی روکی۔ اور ماشاءاللہ درمیان میں اصلاحی بیان بھی سنا حضرت کا، اور پھر یہ کہ جب وہاں پر پہنچے ہم رائیون روڈ پر، حضرت کے ایک خادم خاص ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں تھے، اور جب ہمارا پروگرام بنا لاہور جانے کا تو لاہور جانے سے پہلے ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد سے ہم آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی حضرت کی یہ مصروفیات ہیں، آپ جمعے کے دن نہیں مل سکتے، آپ ہفتے کے دن مل لیں، ٹھیک ہے، شام کو حضرت اپنی مدرسے میں مسجد میں ہی ہوں گے۔ تو ہفتے کے دن ہم صبح نکلے، پھر بہرحال اور ظہر فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اور ظہر کے ٹائم ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ ظہر کی نماز ہم نے حضرت کی مدرسے میں پڑھی۔ حضرت کے مدرسے مسجد کا نام ہے مدنیہ جدیدیہ، میرے خیال میں شاید یہی نام ہے، ذہن سے بھی نکل گیا ہے۔ تو ہم حضرت کی مسجد میں پہنچے، وہاں پہ نماز پڑھی، اور پھر ہم نے دوبارہ خادم کو کال کی، تو خادم سے جب ملاقات ہوئی تو ہمیں خادم نے کہا کہ حضرت اس ٹائم دور حدیث کی کلاس لے رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، حضرت کا بیان بھی سن لیں جو حضرت طلباء کو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آرام سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہم دیکھا یہ تو بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ حضرت دورے والوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہم بھی پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ بہرحال ہم بھائیوں کے ساتھ گئے، وہاں پہ کچھ لوگ اور بھی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کا درس سن رہے تھے، ہم بھی وہاں پہ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت کا جب بیان ختم ہوتا ہے تو حضرت سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے خادم خاص نے بتایا کہ یہ آپ سے ملنے کے لیے، ہمارا بتایا کہ اسلام آباد سے صرف آپ سے ہی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت اتنی محبت کے ساتھ حضرت ہم سے ملے، اتنی شفقت کی ہمارے ساتھ، شفقت کا اظہار کیا، ہمیں اتنی دعاؤں کے ساتھ نوازا کہ یقین کیجئے کہ ہم تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کرتے ہی جو ہے اتنا ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے اتنی عظیم ہستی سے ہمیں ملایا ہے، ٹھیک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں بار بار ملانے کی توفیق عطا فرما۔ اور حضرت پھر ان کے خادم خاص نے کہا کہ میں حضرت کو بتاتا ہوں آپ کا کہ آپ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ وقت جو ہے الگ سے جو ہے ان کو دیں۔ تو حضرت اس پر بھی راضی ہو گئے۔ پھر حضرت ہمیں اپنے گھر لے کے گئے۔
حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اپنے گھر لے کے گئے، اپنی بیٹھک میں بٹھایا، وہاں پہ ہم سے جو ہے سلام دعا کی، ہمارے حال و احوال پوچھے، اور بڑا شفقت اور بڑی محبت، خدا کی قسم کی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے نا بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ۔ حضرت کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت نے نصیحتیں بھی کی ہے، دعائیں بھی دی ہیں، شفقت بھی کی ہے، محبت بھی کی ہے ہمارے ساتھ، اور پھر یہ کہ حضرت کے جو خادم خاص تھے وہ لے کے آئے ہیں ایک گھاس لے کے آئے ہیں، 1400 سال پرانی گھاس، اور وہ گھاس کس کی تھی؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھاس تھی۔ یعنی کہ جب آپ کے کفن و دفن کا جب معاملہ پیش آیا تو کفن اتنا چھوٹا پڑ گیا تھا کہ اگر آپ کا چہرہ مبارک ڈھانپا جاتا تو پاؤں مبارک جو تھے آپ کے، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ ننگے ہو جاتے، اور اگر کفن پیروں پر ڈالا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ تو وہ جھاڑیاں جو تھی وہ آپ کے قدم مبارک پہ جو ہے رکھی گئی تھی، تو وہ حضرت نے ہمیں جھاڑیاں دکھائیں، جو گھاس ہے وہ دکھائی ہمیں، اس گھاس کا جو ہے دیکھنے کا بھی جو ہے ہمیں شرف حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد اور بھی کچھ پرانے زمانے کی کچھ چیزیں تھیں وہ بھی حضرت نے دکھائی۔ ماشاءاللہ ظہر سے لے کر مغرب سے کچھ 10-15-20 منٹ پہلے جو ہے ہم وہاں اس وقت تک بیٹھے رہے حضرت کی خدمت کے اندر، اور حضرت کے اندر جو ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہر 2-3 منٹ کے بعد جتنے بھی مہمان وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے سب کو دعائیں دیتے، سب کو دعاؤں سے نوازتے اور بے انتہا دعائیں دیتے، اتنی محبت کرتے، اتنی شفقت کرے۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا، حضرت سے کوئی بات کرتا، حضرت اس کی بات مکمل کر کے اس کو بے انتہا دعائیں دینے لگ جاتے۔ یہاں سے ایک بھائی اٹھتے، حضرت سے کوئی بات کرتے، حضرت ان کی بات سن کر بے انتہا جو ہے محبت کا جو ہے اظہار کرتے، بے انتہا دعائیں دیتے، اور میں بندہ ناچیز حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق بھی ملی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس عزیز دوستو، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے علماء صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ والوں کی صحبت سے عزیز دوستو اللہ مل جاتا ہے، آپ جس کی بھی صحبت میں بیٹھیں گے اسی کا رنگ جو ہے اسی کا رنگ میں ڈھل جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا مبارک سفر لاہور کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مبارک سفر کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔